اگر ہم تھوڑا فیڈرل لیول پہ دیکھیں، ابھی آپ نے ہمیں بہت سارے ڈپارٹمنٹس گنوائے ہیں فیڈرل پہ، تو یہ بھی کام کر رہے ہیں کہ نہیں؟ یہ تو نہیں کہوں گا کہ انہوں نے بہت ایکسلنٹ لیول کی کارکردگی دکھائی ہے، لیکن یہ ضرور کہوں گا ناظرین، پچھلے پروگرام میں ہم نے جانا کہ اوورسیز پاکستانیز کے لیے جوڈیشل اقدامات کیا کیے گئے۔ آج ہم جانیں گے کہ ڈپارٹمنٹل یعنی حکومتی سطح پر کیا کیا سہولیات موجود ہیں اوورسیز پاکستانیز کے لیے۔ تو ہمارے ساتھ موجود ہیں ماہر قانون اور اینالسٹ خرم عباس صاحب۔ خرم عباس صاحب، سب سے پہلے آپ ہمیں یہ بتائیے کہ وفاقی سطح پر فیڈرل گورنمنٹ نے کیا کیا انتظامات کیے ہیں اوورسیز پاکستانیز کے لیے؟ فیڈرل لیول کے اوپر سب سے پہلے تو منسٹری فار اوورسیز پاکستانیز اینڈ ہیومن ریسورس ہے۔ یہ سب سے پہلے ایک اکیلی منسٹری ہوتی تھی، منسٹری آف اوورسیز پاکستانیز، بعد میں اسے ہیومن ریسورس کی منسٹری کے ساتھ 2013 میں مرج کیا گیا، کیونکہ اس میں پاکستان کی لیبر فورس انوالو ہے، تو لوکل اور اوورسیز دونوں لیبر فورس کے جو معاملات ہیں وہ ایک ہی منسٹری دیکھے۔ دوسری بات، اس کے علاوہ فیڈرل لیول کے اوپر اوورسیز پاکستانیز فاؤنڈیشن ہے۔ یہ بیسیکلی ایک پبلک سیکٹر کمپنی ہے جو 1979 میں امیگریشن آرڈیننس 1979 کے تحت قائم کی گئی، اور اسے رجسٹر کروایا گیا اس وقت کمپنیز ایکٹ تھا 2013 کا، اس کے تحت جو اب یقیناً جو موجودہ لا ہے اس میں فال کر جاتی ہے۔ تو یہ جو اوورسیز پاکستانیز فاؤنڈیشن ہے، یہ کلیم کرتی ہے کہ یہ اوورسیز پاکستانیز کی سوشل اور اکنامک ویلفیئر کے لیے قائم کی گئی ہے، اور یہ بھی کلیم کرتی ہے، جو کہ بہت بڑا دعویٰ ہے، کہ اوورسیز پاکستانیز فاؤنڈیشن ایک ون ونڈو سلوشن ہے ٹو آل دا پرابلمز آف اوورسیز پاکستانیز۔ اچھا، اب فیڈرل لیول کے اوپر ہی فیڈرل انویسٹیگیشن ایجنسی FIA کے تحت ایک اوورسیز پاکستانیز کمپلینٹ سیل بھی ہے، جس میں اگر کوئی کرائم ہو جاتا ہے، اور وہ کرائم ہے جو فیڈرل گورنمنٹ کی جورسڈکشن میں آتا ہے، کانسٹیٹیوشنل جورسڈکشن میں، تو پھر کوئی بھی اوورسیز پاکستانیز FIA کے اس کمپلینٹ سیل میں ڈائریکٹلی آن لائن بھی اپنی کمپلینٹ فائل کر سکتا ہے۔ اس کے علاوہ فیڈرل اومبڈسمین کے ادارے کے تحت ایک گریونس کمشنر سیل بھی بنایا گیا ہے، یہ بھی کافی حد تک ایفیکٹو ادارہ ہے۔ اس کا سب سے بڑا فنکشن یہ ہے کہ کسی بھی فیڈرل گورنمنٹ کے محکمے کے خلاف اگر کسی بھی اوورسیز پاکستانیز کو گریونس ہے، تو اس وہ محکمہ اگر کام کرنے میں لیتھارجی کا یا انڈولنس کا مظاہرہ کر رہا ہے، تو اس کے خلاف کمپلینٹ پھر فیڈرل اومبڈسمین کے ادارے میں جائے گی، تو اس کا جو ڈیسیژن ہے وہ زیادہ ایفیکٹو ہے۔ تو فیڈرل لیول پر تو یہ سارے انسٹیٹیوشنز ہیں جو قائم کیے گئے ہیں۔ اچھا خرم صاحب، آپ ہمیں یہ بتائیے کہ پروونشل لیول پر کیا کیا انتظامات کیے گئے ہیں؟ پروونشل لیول پر سب سے زیادہ مینشنیبل پنجاب گورنمنٹ نے جو اقدامات کیے ہیں وہ ہیں، سب سے پہلے تو 2014 میں ایک دی پنجاب اوورسیز پاکستانیز کمیشن ایکٹ 2014 نافذ کیا گیا، جس کے تحت پنجاب اوورسیز پاکستانیز کمیشن قائم کیا گیا، اور اس کمیشن کے تحت کمشنر کو یہ اختیارات دیے گئے کہ اگر اوورسیز پاکستانی کو کسی قسم کی پنجاب کے اندر جو محکمے ہیں ان سے متعلق کوئی گریونس ہو، یا کوئی محکمہ اس کے خلاف ڈیلنکوینسی کا مظاہرہ کر رہا ہو، اس کا کام نہ کر رہا ہو، تو پھر ڈائریکٹ کمپلینٹ کمشنر کے پاس آتی ہے، اور کمشنر جو ریلیونٹ محکمہ ہے اس کے سامنے اس کمپلینٹ کو رکھ کر اور اسے ریکوائر کرتا ہے، ریکمنڈ کرتا ہے کہ آپ اس کے کام کو ایکسپیڈائٹ کریں۔ اس کے علاوہ ڈسٹرکٹ کمیٹیز بھی بنائی گئی ہیں اسی قانون کے تحت، کہ جس میں اسی کمیشن کے 2 ممبرز اور ڈسٹرکٹ پولیس آفیسر اور ایڈیشنل ڈسٹرکٹ کلیکٹر ADC بھی شامل ہوتے ہیں۔ یہ بھی ڈسٹرکٹ کمیٹیز ایسی ہیں کہ کوئی بھی اوورسیز پاکستانیز اپنے ڈسٹرکٹ میں ان ڈسٹرکٹ کمیٹیز کو بھی اگر کمپلینٹ فائل کرے، تو اس محکمے جس کے خلاف اس کی گریونس ہے، یہ ڈسٹرکٹ کمیٹی پروسیڈ کرے گی اور اس محکمے سے اس کا کام کروانے کی کوشش کرے گی۔ تو پنجاب لیول کے اوپر یہ کچھ اقدامات ہیں جو کیے گئے ہیں۔
अच्छा खुरम साहब, आप हमें ये बताएं, ये जो पंजाब ओवरसीज़ पाकिस्तानी कमीशन है, इसकी 2014 से अब तक कैसी कारकर्दगी रही है? देखिए, मैं ये कहूँगा, ये तो नहीं कहूँगा कि इन्होंने कोई बहुत एक्सीलेंट लेवल की कारकर्दगी दिखाई है, लेकिन ये ज़रूर कहूँगा कि इन्होंने कुछ किया है। देखिए, सिर्फ 2020 में तकरीबन 21,000 से ज़्यादा इनके पास कंप्लेंट्स आईं, जिनमें से 13,000 कंप्लेंट्स से ज़्यादा इन्होंने रिजॉल्व की। 25 अरब रुपए 2020 में इन्होंने ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ के रिकवर करवा के दिए हैं। गुड टू नो। इससे पहले तो कभी भी इस तरह की कोई चीज़ नहीं हुई। तो अगर इन्होंने की है तो कुछ तो किया है, कुछ शुरू तो हुआ। लेकिन मैं ये नहीं कह सकता कि ये वो खिदमात हैं जो चाहिए, ये उससे बहुत कम है, लेकिन फिर भी एनकरेजेबल ज़रूर है। दूसरी बात, इन्होंने ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ की ज़मीनों और जायदादों के ऊपर जहाँ जहाँ कब्ज़े हुए हैं उनकी एक फहरिस्त तैयार की और 5 महकमों में जाके वो फहरिस्त उनके सामने रख दी, जिनमें एंटी करप्शन इस्टेब्लिशमेंट, पंजाब पुलिस, कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट, लाहौर डेवलपमेंट अथॉरिटी और लोकल एडमिनिस्ट्रेशन हैं। तो ये तो काम इससे पहले कभी हुआ ही नहीं। देखिए, अब ये तो सामने आ गया कि कौन कौन सी ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ की कौन कौन सी प्रॉपर्टी पर कौन कौन काबिज है। तो अगर सामने आएगा तो महकमे कुछ ना कुछ करेंगे। तो मैं समझता हूँ ये इटसेल्फ बड़ी काबिल सताइश परफॉर्मेंस है, लेकिन ये इनफ नहीं है, इसको बहुत ज़्यादा आगे बढ़ने की ज़रूरत है। अच्छा खुरम साहब, आप हमें ये बताएं कि ये तो था पंजाब लेवल पे, अगर हम थोड़ा फेडरल लेवल पे देखें, अभी आपने हमें बहुत सारे डिपार्टमेंट्स गिनवाए हैं फेडरल पे, तो ये भी काम कर रहे हैं कि नहीं? देखें, जहाँ तक तो मिनिस्ट्री का ताल्लुक है, तो अगर हम छोटे मोटे काम नहीं, अगर कोई नोटेबल वर्क और बड़ा काम देखें तो रोशन डिजिटल अकाउंट जो की फैसिलिटी जो ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ को दी गई है, ये एक बड़ा काम है। अच्छा। और इसके अलावा भी जो उन्हें इन्वेस्टमेंट के मौके फेडरल गवर्नमेंट दे रही है पाकिस्तान में और उसके लिए उनका रास्ता हमवार कर रही है, ये भी एक अच्छा काम है। लेकिन इसके अलावा मुझे कोई बड़ा काम मिनिस्ट्री की तरफ से नज़र नहीं आया। दूसरी बात, जहाँ तक ओवरसीज़ पाकिस्तानी फाउंडेशन का ताल्लुक है, तो फाउंडेशन 1979 से लेकर आज तक जब से कायम हुई है, इसके भी आप देखें तो कोई बहुत बड़े काम या स्टार्स हमें नहीं नज़र आते। हाँ, FIA का कंप्लेंट सेल काफ़ी इफ़ेक्टिव है। इसने भी यहाँ भी बहुत सारी ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ की कंप्लेंट्स आती हैं और FIA उसके ऊपर वर्क करती है और वो काफ़ी इफ़ेक्टिव एक्शंस होते हैं। और जहाँ तक फेडरल ओम्बड्समैन का ग्रीवेंस कमिश्नर सेल है, तो वो भी काफ़ी इफ़ेक्टिव इदारा है, उसने भी काफ़ी काम किया है। मुझे इन 2 इदारों के अलावा कोई बड़ा काम फेडरल गवर्नमेंट के क्रेडिट में जाता हुआ नज़र नहीं आता। थैंक यू खुरम साहब। माय प्लेजर। नाज़रीन, 150 ममालिक में फैले हुए 90 लाख ओवरसीज़ पाकिस्तानी सालाना $25 बिलियन पाकिस्तान में रेमिट करते हैं, जो हमारी GDP का 5% बनता है, जो हमारी सालाना एक्सपोर्ट्स और फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट से भी ज़्यादा है। वी हैव रीज़न टू टेक केयर ऑफ ओवरसीज़ पाकिस्तानी। इसके साथ ही हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।